बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। साथ ही दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सियासी सूरत हाल तब्दील होने जा रही है, सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है और उस तब्दीली को रोकने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो स्पॉट फिक्सर्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, जो फ्यूल छिड़कते हैं, वो सब के सब मैदान में आए हुए हैं और जिनकी चमड़ी और दमड़ी खतरे में है वो इस सारे प्रोसेस को सबोटाज करना चाह रहे हैं, सारे प्रोसेस को सबोटाज करना चाह रहे हैं। और वो प्रोसेस है मुज़ाकरात और डायलॉग और इलेक्शन की तरफ जाना, पाकिस्तान को एक आम इंतखाबात की तरफ, पुरअमन शफाफ इंतखाबात की तरफ लेके जाना और इंतखाबात के नतीजे में इक़्तिदार मुंतकिल करना है मुंतखब नुमाइंदों को। अब ये इक़्तिदार जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट पहले नजर आ रहा है। सबको मालूम है कि इलेक्शन होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, इमरान खान साहब जीत रहे हैं, उनका रास्ता रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, इसलिए इसको डिले पे डिले करते जा रहे हैं। अब कुछ और वारदातें करने की कोशिश की जा रही है। आम इंतखाबात में इमरान खान साहब की बर्तरी को कम करने के लिए उनकी विक्ट्री को उनकी सादा अक्सरियत, उनकी अक्सरियत जो है उसको कम किया जाए, उसको सादा अक्सरियत से भी कम पे लेके आएँ। ये सारी की सारी मेहनत की जा रही है और पसे पर्दा इतनी कोशिश की जा रही है। उसमें आपका नादरा भी इन्वॉल्व है, उसमें आपके मरदमशुमारी वाले भी इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले भी इन्वॉल्व हैं। ये सब के सब एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें चीखें नज़र आ रही हैं, चीखो पुकार जो नज़र आ रहा है, उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हकीकत में हो क्या रहा है। आज यौम मई पे सबसे पहले इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, किसी को भी ख्याल नहीं था, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम यौम मई पे रैलियाँ निकालेंगे। लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, पिंडी में, मुल्तान में, कराची में, हर जगह पे हम रैलियाँ निकालेंगे। यौम मई, यौम मजदूरा मनाया जाएगा। उन्होंने इस यौम मई, यौम मजदूरा को एक पॉलिटिकल इवेंट में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, लेकिन जब उनको पता चला कि ये तो बहुत ही उनसे घटिया हरकत हो गई है और आलमी सतह पे इस पे काफ़ी लेदे हो रही है, क्योंकि यौम मजदूरा आलमी दिन है मजदूरों का और उस पर रैली निकालना, सब रैलियाँ निकालते हैं, लेकिन उस दिन भी पाबंदी लगा दी जाए और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, किसी और पे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए। तो ये जब चीज़ें आई मार्केट में तो उनको काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। और दूसरा, इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि हम तो हर सूरत में निकालेंगे और उन्होंने भी अपना ऐलान वापस नहीं लिया। फिर दीगर जमातों को भी ख्याल आया और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को ख्याल आया कि जनाब ये तो बड़ा इवेंट, ये तो ले गए इमरान खान साहब और हम फिर कहाँ हैं। लिहाजा बहुत एमरजेंसी की सूरत में कॉर्नर मीटिंग्स का अहतमाम किया गया। लेकिन अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर जमातों को तो कोई आपस में मैच नहीं है। इमरान खान साहब ने रैली निकाली और रैली सारा दिन वो रही है सड़कों पे, पैदल लोग और बगैर किसी इन्विटेशन के, एक जनरल कॉल थी और वो हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की और लाहौर, पूरे का पूरा लाहौर जो है वो उमड़ आया। और ये सारी जो मनाजिर थे वो नज़र आ रहे थे टीवी स्क्रीन पे और मॉनिटर किया जा रहा था। और मुस्लिम लीग नवाज और पंजाब हुकूमत और स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी। मरीम साहबा के लिए काफ़ी मुश्किल काम था और जाती उम्रा के लिए भी काफ़ी मुश्किल काम था कि ये सब कुछ, ये मनाजिर जो हैं, ये तो लाहौर उनका होता था, तख्ते लाहौर उनका था, लाहौर उनका था, पंजाब उनका था, तो ये तो सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। लिहाजा उन्होंने अपने बल्लेबाज मैदान में उतारे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की रैली का बता दूं कि उसमें रावलपिंडी में भी पुलिस की परवाह नहीं की, कंटेनर्स की परवाह नहीं की, लोग आए और बड़े धड़ल्ले से आए और जोश खरोश से आए और उन्होंने इसको एक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करार दे दिया। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ इमरान खान साहब ने भी बहुत ही चालाकी से काम किया और उन्होंने कहा था कि मैं ईद के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करूँगा, और अगर वो इसको इंतखाबी मुहिम कह देते तो गड़बड़ हो जानी थी। और इसलिए उन्होंने यौम मई को इंतखाबी मुहिम के आगाज़ में कन्वर्ट किया और अपने सियासी मकासद हासिल किए। और जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब बेवकूफ़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिक्स नहीं आती, तो उनको आज अंदाज़ा हो गया होगा कि पॉलिटिक्स कैसे आती है। उन्होंने रावलपिंडी से भी अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया, मुल्तान से किया, लाहौर से किया और खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से किया। हर जगह से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया और पब्लिक प्रेशर जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश की। अब मरीम साहबा जो हैं, उनके लिए ये मनाजिर काफ़ी तकलीफ देते। वो उनकी तकरीर आई, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया तो उन्होंने 2-3 बातें कर दी। एक तो मुज़ाकरात, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात किस चीज़ के, ये फितने से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, फसाद से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने
ایک واضح طور پہ بتا دیا کہ مسلم لیگ نواز اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور وہ کبھی کسی بھی صورت میں، مریم صاحبہ نے کہا کہ میں مذاکرات نہیں چاہتی، لہذا کل جو مذاکرات ہونے ہیں، کل جو بیٹھک ہونی ہے، اس سے پہلے ہی مریم صاحبہ نے ایک اناؤنس کر دیا، کچھ شرائط رکھ دی انہوں نے، وہ پہلے سے پتہ ہی ہے ہمیں کہ وہ کیا شرائط ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے جناب عمران خان صاحب، ان کی ڈبل ہے، یہ ڈبل ان کی گیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب کو فارغ کریں اور دوسرا ہمیں لے کے آئیں، یہ 2 ہے، نواز شریف صاحب کو واپس لائیں، عمران خان صاحب کو فارغ کریں، اور یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ اب نواز شریف صاحب واپس آ نہیں سکتے اس طریقے سے، اور نواز شریف صاحب کو واپس لانا بھی ہے تو ایک راستہ ہے عدلیہ اور دوسرا ہے پارلیمان۔ عدلیہ کا راستہ بھی مریم صاحبہ نے بند کر دیا ہے اور گالن گلوچ دے رہی ہیں، اور آج بھی انہوں نے جو تقریر کی اس میں آنریبل ججز کو برا بھلا کہا گیا، اور اس میں ریٹائرڈ جرنیلوں کا نام لے کے حاضر سروس جرنیلوں کو موجودہ فوجی قیادت کو سنایا گیا کہ یہ کھیل اب نہیں چلے گا، آپ لوگ دوبارہ ان کو لانا چاہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو عمران خان کا آپریشن دوبارہ لانا چاہ رہی ہے، یہ چیز نہیں ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، لہذا الیکشن تب ہوں گے جب نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، اور نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، ایک بات۔ دوسری بات، جاوید لطیف صاحب، وہ بھی مریم صاحبہ کے ماؤتھ پیس کردانے جانتے ہیں، انہوں نے کھل کر بات کر دی، مریم صاحبہ کی جو بات مریم صاحبہ نے نہیں کی انہوں نے وہ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ سہولت کار جو ہیں وہ دوبارہ عمران خان صاحب کے لیے متحرک ہو چکے ہیں، اور ان کو جو سہولت کار ہیں وہ عمران خان صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا مذاکرات کس چیز کے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم 2023 کا الیکشن نواز شریف صاحب کے بغیر ہونے ہی نہیں دیں گے، اور اگر 2023 کا الیکشن بھی نواز شریف صاحب کے بغیر ہوا تو یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ اب یہاں تک آ گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ ساری باتیں کس کو سنا رہے ہیں؟ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، ان کے چچا کی، اور ان کے نگراں حکومت بھی ان کی، محسن نقوی صاحب ان کے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ لے کے آئے، خیبر پختونخوا کی حکومت کس کی؟ ان کی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے اپنے کنٹرول میں ہیں، تو پھر یہ کس کو سنا رہے ہیں کہ جناب سہولت کار عمران خان صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں؟ یہ آئی تھنک نہیں بلکہ مجھے آئی ایم شور کہ اس میں یہ سنا رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ کو، اور خاص طور پہ ان کا مسئلہ اس وقت سے خراب ہوا جب سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کا مرکز و محور جو ہے، ریاست پاکستان کا مرکز محور وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ۔ اب آئین، جمہوریت اور پاکستان کے عوام، مرکز و محور، ان کا سادہ سا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ان کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں، اور DGI بھی کہہ چکے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور مفاہمت کی طرف جائیں اور راستہ اختیار کریں، کوئی راستہ نکالیں اور پرامن طریقے سے آگے بڑھیں، لیکن یہ ان کو فالو نہیں کر رہے، یہ چاہتے کچھ اور ہے۔ اس لیے اگر آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ریاست کا محور مرکز پاکستان کے عوام ہے، تو پاکستان کے عوام تو اس وقت الیکشن چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس رجیم چینج کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ دوسرا، آرمی چیف نے کہا کہ آئین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، تو آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ وہاں ان کے فیصلوں کو تسلیم کیا جانا ہے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ لیکن مریم صاحبہ کہتی ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے فیصلوں کو نہیں ماننا، یہ دوسری کنٹراڈکشن ہے، اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ہدایات، ان کی گائیڈ لائن، ان کی پالیسی کچھ اور ہے، مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی پالیسی کچھ اور ہے، اور ان کے حق میں پھر انہی کے لائک مائنڈڈ جو ہیں، انہی کے بلکہ ماؤتھ پیس جو ہیں، جاوید لطیف ہوں، یا پھر طلال چودھری ہوں، عطا تارڑ ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، یہ جیسے یہ لوگ ہیں وہ فوراً آ جاتے ہیں اور آ کے اپنی بات کرتے ہیں۔ تو اب وہ کھل کر آ گئے ہیں کہ جناب ہمیں یہ نہ مفاہمت قبول ہے نہ مذاکرات قبول ہے، کیونکہ مذاکرات شروع اس لیے کروائے گئے تھے، اور کیونکہ ورنہ یہ تو نہ شروع اسی لیے ہوئے تھے کہ مذاکرات کے نتیجے میں یہ جو اپنے سیاسی تنازعات ہیں یہ ختم کیے جائیں اور انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ یہ سارے کے سارے ایشوز ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کی بھی یہی گفتگو آج ہم نے سنی، مریم صاحبہ کی بھی یہ گفتگو سنی، خواجہ آصف صاحب کی بھی یہ گفتگو سنی، اور اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات نہیں کرنے، خواجہ صاحب نے کہا مذاکرات نہیں کریں تو پھر واپس بلا لیں اپنے لوگوں کو۔ اسحاق ڈار صاحب کیوں مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ انویٹیشن تو انہوں نے بھیجا تھا۔ تو اس کا بڑا ہی کلیئر سا میسج ہے، اور نواز شریف صاحب بھی کل کہہ چکے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ سارے کھیل میں نواز شریف صاحب
اور مریم صاحبہ کے ساتھ بہت بڑا ہینڈ ہوا ہے، اور وہ ہینڈ اب ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سارا کھیل جو کھیلا گیا اس میں شہباز شریف صاحب نے مزے لوٹے اقتدار کے، ان کے بچوں نے لوٹے، ان کے تمام مقدمات ختم ہو گئے، اور NRO2 انہی کے لیے اصل میں ہوا۔ اور پھر یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بچانا تھا، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاسی قوت کو مجتمع کرنا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے وہ کام بھی نہیں کیا، اور مسلم لیگ نواز پنجاب میں تتر بتر ہو گئی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ ٹکٹ ہولڈر کوئی نہیں ہے، ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے پنجاب میں، اور تمام کے تمام امیدواروں کو آزاد کر تمام حلقے کھول دیے گئے۔ ایون مریم صاحبہ بھی شیر کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑ رہی، مریم اورنگزیب صاحبہ حمزہ شہباز بھی شیر کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑ رہے، کیونکہ کم سے کم خود تو ٹکٹ لے لیتے شیر کے نشان پہ، وہ بھی نہیں لیا گیا، اور کسی کو تنور ملا، کسی کو لالٹین ملی، کسی کو روٹی ملی، کسی کو آنکھ ملی، کسی کو کچھ ملا انتخابی نشان۔ تو صورتحال یہاں تک اس حد تک گھمبیر ہو چکی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ جو باریک واردات کر رہے ہیں، مردم شماری کے اعداد و شمار، مردم شماری کی آڑ میں یہ آبادیاں آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ اس پہ پاکستان کی متحدہ قومی موومنٹ کو معترض ہے، تحریک انصاف معترض ہے، جماعت اسلامی معترض ہے، اور MQM معترض ہے، لیکن صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو اس ساری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سارے معاملے پہ۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ کافی گھمبیر ہو چکے ہیں، اور یہ کھیل کے پیچھے کھیل اور کھیل کے پیچھے مزید کھیل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ جناب معاملہ جو ہے وہ کچھ اور سے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دھاندلی بڑی ہی اس وقت RTS نہیں بٹھایا جائے گا، کیونکہ لوگ بہت ہیں، ووٹ بہت ہیں، اور مردم شماری کے مطابق آبادی ہو چکی ہے 24 کروڑ، اور پنجاب کی آبادی شو کی جا رہی ہے 11 کروڑ سے کچھ، یعنی کہ 50% سے پنجاب کی آبادی کم ہو گئی ہے 24 کروڑ، اور اگر 50% تو بنتی ہے 12 کروڑ سے 12 کروڑ ہونی چاہیے، تو یہ 11 کروڑ پہ لے گئے ہیں، یعنی آبادی کو کم کر رہے ہیں پنجاب کی، اور پنجاب کی آبادی کم ہوگی تو پنجاب کی قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی کم ہوں گی، اور وہ قومی اسمبلی کی جو کم سیٹیں ہوں گی وہ کس کو دی جائیں گی، یہ ایک کویسچن ہے۔ تو بہرحال کھیل چل رہا ہے، کل انشاءاللہ کل کا دن ہوگا، لیکن آج لاہوریوں نے، راولپنڈی کے شہریوں نے، پشاور کے شہریوں نے، اسلام آباد کے شہریوں نے، ملتان کے شہریوں نے، بڑے بڑے شہروں کراچی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کس پولیٹیکل پارٹی اور کس پولیٹیکل لیڈر کو وہ اپنے لیے مسیحا مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ یہی وہ تصاویر ہیں، یہی وہ خبریں ہیں جو کہ پریشان کیے ہوئے ہیں حکمراں اتحاد اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔